على رسوله النبي الأمين المكين الحميد الكريم ذو الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المقتحم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب کوئی زبان خاموش نہ رہے، رب آواز بلند آپ کی آواز میرے کانوں میں سب حاضر ہو جائے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ قابل صدر احترام صدر محفل، زینت محفل، رونق محفل حضرت پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب آف سید والا، میرے نہایت ہی والد احترام حضرت ظفر اقبال قادری صاحب، دیگر قابل صدر احترام ذی احتشام علماء کرام، احباب کرام قدر، واجب تقریب دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہونے والی سالانہ 12 روزہ ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کانفرنس میں جمع ہیں، اور آج 5ویں نشست ہے۔ مجھ سے قبل آپ نے مختلف علماء کے خطابات سماعت فرمائے ہیں، جن میں میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد ادریس صاحب خطاب فرما چکے ہیں، عبدالحمید چشتی صاحب خطاب فرما چکے ہیں، سید احمد رضا شاہ صاحب اور ملک محمد عمر ریاض حسینی جن کا رات کو خطاب تھا، اور آج میرے استاد محترم علامہ انوار مصطفیٰ حامد علی صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، وہ وجود نہیں آ سکے، تو پھر یہ میرے حصے میں سعادت آ گئی۔ اب میں پچھلے جو یہ محرم گزرا میرا اس میں بھی ٹائم رکھا ہوا تھا، مگر چاند کی ایک دن کی آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے میں نے پھر ظفر اقبال قادری صاحب سے معافی مانگی۔ میں نے کہا چاند نے اگر پیچھا کر دیا ہے، اللہ کو نصیب ہوا تو آج حاضری نصیب میں تھی، تو آپ کی چاہت بھی تھی، میرا خود بھی دل تھا، تو اللہ نے حاضری لگوا دی۔ میں دعا کو ہوں اس محفل کی بانی روح رواں ملک طارق سلیم مرحوم مغفور صاحب کے لیے رب کائنات ان کو آقا علیہ السلام کا دائمی قرب عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی دائمی حضوری عطا فرمائے۔ وہ دنیا میں نہیں ہیں، مگر آج کام ایسا کر گئے ہیں کہ قیامت تک کے لیے یہ جو محبت سچتی رہے گی، اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ دنیا میں ایسا کام کر کے بندہ چلا گیا ہے، بنیاد رکھ گیا ہے سرکار کے میلاد کی، اب قیامت تک کے لیے لوگ آئیں گے، ہم نہیں ہوں گے، ہماری نسلیں آئیں گی، یہ چلتا رہے گا، ان کی روح کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا کام ہم سے بھی لے لے کہ مرنے کے بعد ہمارے کام آ جائے۔ دوستان محترم، بلا تمہید و بلا تاخیر ہم لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھتے۔ مجھے ظفر اقبال قادری صاحب ابھی کھانے میں بیٹھے تھے، میں نے ذہن میں ایک اور موضوع بنایا تھا، میں نے کہا بڑی علمی گفتگو کروں گا، مگر یہ انہوں نے اس سے بھی اور موضوع مجھے دے دیا۔ فرمانے لگے علامہ صاحب، آقا علیہ السلام کو جب لوگ کہتے ہیں، کوئی دوستوں کا سوال ہے، موت آ گئی، نوز باللہ کا دنیا سے پردہ کر گئے، یہ جشن و چراغاں، یہ ختم، یہ درود، یہ کیا ہے؟ جب مطلب آپ کہتے ہیں وہ زندہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ آقا آج بھی زندہ ہے، مگر 12 ربیع الاول کو میرے آقا دنیا میں تشریف لائے اور 12 ربیع الاول کو وفات پائی۔ بولیے
جو نبی کی وفات کو نہ مانے وہ کافر. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو نبی کی موت کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی نص ہے، قرآن کی نص ہے. حضور علیہ السلام کو بھی موت آئی، بولیے موت آئی، مگر میں بتاؤں گا ان کی اور ہماری موت میں فرق ہے. قرآن مجید میں جب موت کا ذکر کیا فرمایا انک میت وانہم میتون، اے حبیب آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان سب نے بھی مرنا ہے. موت آقا علیہ السلام کا جب ذکر کیا تو الگ، ہم جیسوں کا الگ، تو پتہ یہ چلا کہ موت میں کوئی فرق ہے. موت میں بولیے فرق ہے. اگر حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہوتے، 1.25 لاکھ انبیاء بھی چلے گئے اور بھی بڑے لوگ چلے گئے، مگر ان کا ذکر ایسے بلند تھوڑی ہوتا ہے جیسے مصطفیٰ کا ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنے، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. میرے مصطفیٰ جو زمانہ گزرتا جائے گا، ہر پاپ میں والا زمانہ تیرے پہلے زمانے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. صدیاں گزر گئی، زمانے گزر گئے، 1400 سال پہلے فارا کی چوٹیوں پہ آفتاب رسالت نمودار ہوا تھا. میرے مصطفیٰ کائنات میں جلوہ گر ہوئے تھے. ہم نے نہ مصطفیٰ کو دیکھا، نہ مکہ دیکھا، نہ مدینہ دیکھا، نہ غریہ دیکھی، نہ آقا کا آنا دیکھا، نہ مصطفیٰ کا جانا دیکھا. مگر آج بھی 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، پھر جلانا بھی ہے، پھر جلوس بھی ہے، پھر میلاد بھی ہے. ارے اور بڑھ کے مصطفیٰ کا میلاد آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تو نام بھی کر. ایک بات یاد رکھ لے، ذکر مصطفیٰ تیرا محتاج نہیں ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. مصطفیٰ تیرا ذکر کوئی بلند کرے نہ کرے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں رب نے تیرا ذکر تیری خاطر بلند کر دیا ہے. جب رب بڑھانے والا ہے پھر گھٹانے والا. ابو لہب مر گیا، ابو جہل مر گیا، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کبھی چرچا تیرا. جو زمانہ گزرتا جائے گا ذکر مصطفیٰ بڑھتا چلا یہ سچی گل کراں تے دو ذکر ایسے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ 2 واقعات کائنات میں ایسے گزر گئے، جو سانحات وہ ایسے گزر گئے کہ جن کا ذکر ان کے ہونے سے پہلے ہوا. توجہ رکھنی ہے میری طرف. یہ ڈھیلا ڈھیلا بولو کہ میں پونا گھنٹہ بند کر دینا، یہ 4 ساڑھے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی کر دینا. کتاب آپ نے سننا ہے ہمیں 4 گھنٹے سنو. یاد کی گل عقیدہ ہے کہ گل ایک ہی ہے کہ آقا علیہ السلام کو جب موت آ گئی تو پھر میلاد کیسا. آج میں نے آپ کو بتانا ہے نبی کی موت ہم جیسی نہیں ہے. پہلے حبیب کے موت بیان کروں گا، پھر قاری صاحب عقیدہ فٹ کر دیں انشاءاللہ. مطلب میرا جو سبق میں سناؤں گا انشاءاللہ تسی بھولنا نہیں. میں ان لوگوں میں جو تقریر کرتا ہوں اتوں لگ جانا ہی نہیں، میں تو انہوں نام لے کے جانا. اینا سویرے راتی مولوی صاحب چس بڑی آئی ہے تو سانگڑ چھڑیاں لاما صاحب نے بڑی تقریر ہوئی. آکھیا کہ یہ نہیں پتا پر چس بڑی آئی ہے. ایک کام نہیں ہونا، تقریر یاد کرنی ہے. وہ تقریر یاد کرنی ہے. جو میں نے بچانا ہے ان کو دماغ میں بٹھانا ہے تاکہ اپنے بچوں کو بتائیں وہ گل کرے اپنا عقیدہ ٹھیک ہو. سمجھے نہیں؟ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. میں نے کہا 2 واقعات دنیا میں ایسے گزر گئے ابھی ہوئے نہ تھے مگر ان کا ذکر تھا. آج یہ محفل ہو رہی ہے 5 دن سے جاری ہے، 5واں دن ہے آج. کل ابھی جب تک میں آیا نہیں تھا کسی کو کی پتہ کی ہونا ہے. اور سویرے گلنا ہو گیا کہ 12 ربیع بعد گلنا ہوتی ہے فلانا مولوی ویسی فلانا بھی ایسی فلانے ہے گل کی فلانے اور گل کی آج چاہ صحیح اور چاہ صحیح گلنا بعد چھوڑی جانے پہلے نہیں. پہلے کسی کو کیا پتا کیا ہونے والا ہے؟ بولیے. واقعہ پہلے ہوتا ہے ذکر بعد میں. کہتا جی فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، خبر لگ گئی، پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا، ہونے کے بعد پتا چلا. مگر اس کائنات انسانی میں 2 واقعات ایسے گزر گئے ابھی ہوئے نہ تھے مگر ساری کائنات کو خبر تھی. ایک واقعہ ہے میلاد مصطفیٰ کا، ایک واقعہ ہے شہادت حسین کا. میرے آقا دنیا میں آئے نہ تھے، ہر کسی کو خبر تھی کوئی آ رہا
یاد میرے آقا بھی آئے تو جن کا ذکر آنے سے پہلے تھا، جن کا ذکر آنے سے پہلے تھا، کیا آنے کے بعد کم ہوگا یا بڑھ جائے گا؟ ارے ان کا ذکر تو جب تب سے بھی پہلے تھا، آدم سے بھی پہلے، لوح قلم سے پہلے، بحر باز سے پہلے، خشک و تر سے پہلے، برگ و سمے سے پہلے، فرش و عرش سے پہلے، تب تھا جب دماغ نہ تھا، نور نہ تھا، انوار نہ تھا، ذکر نہ تھا، اذکار نہ تھا، کعبہ نہ تھا، دربار نہ تھا، عشق نہ تھا، مستی نہ تھی، دماغ نہ تھا، دھیان نہ تھا۔ اس وقت یہاں بنانے والے خدا کی ہستی تھی، یہاں بننے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی۔ وہ بنانے میں اول، یہ بننے میں اول، وہ پڑھانے میں اول، یہ پڑھنے میں اول، وہ دیکھنے میں اول، یہ آنے میں اول، وہ دینے میں اول، یہ دینے میں اول، وہ خدائی میں اول، فارس مصطفیٰ کی اول۔ ان کا ذکر جب تب کب سے بھی پہلے، آدم سے بھی پہلے، تو جن کا ذکر اودوں سی تو کوئی بھی نہیں سی۔ تو ادھر گالے جمعے مولوی، میرے آقا کا ذکر تب تھا جب وقت کی اکائی نہ تھی۔ میرے نبی فرمایا کن تو نبی و آدم بین الماء والطین، میرے وقت بھی نبی تھا جب آدم سے مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ کن تو نبی و آدم بین الجسد والروح، میرے وقت بھی نبی تھا جب آدم سے روح اور جسم کے درمیان تھے۔ کن تو نبی و آدم لہم جادل فی دینتہ، میرے وقت بھی نبی تھا جب آدم کی بشریت کن نہیں جان دی تھی۔ بشریت کن نہیں جان دی، میرا نبی ادھوں نبی ہے تو بشریت چل رہے میں ہے، اور بشریت بعد بڑی ہے، نور پہلو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے نہ تھے، 1.25 لاکھ انبیاء اعلان کرتے جا رہے تھے کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ تو جن کا ذکر آنے سے پہلے تھا، اب آنے کے بعد کم ہوگا یا بڑھ جائے گا؟ اور دوسرا واقعہ شہادت حسین کا ہے، ابھی مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے ہیں، اللہ کی قسم زمانے کو خبر ہی نہیں مقام حسین کیا ہے۔ 56 برس کے بعد کربلا میں شہید ہونا ہے، اور میرے آقا بچپن میں منہ چوم چوم کے کندھوں پہ سواریاں کروا کروا کے جوان کر رہے ہیں، اور ہر کسی کو خبر تھی، حضرت ابو ہریرہ کو خبر تھی، حضرت ام سلمہ کو خبر تھی، صدیق کو خبر تھی، علی شیر خدا کو خبر تھی، میرے مصطفیٰ نے ماں خبر کر رکھا تھا کہ میرا حسین کربلا میں۔ اور علم غیب کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی نو غیب کا علم نہیں، تو میں نے یہ 56 برس بعد واقعہ ہونا ہے، میرے نبی نے جامدے ہی دا چڑھا، اور علم غیب کی مانا ہے، اور علم غیب اس تو بڑی دلیل اور دلیل دے ماں، میرا مصطفیٰ میرے آقا کو جو رکھ دیا ہے۔ اب ایک جملہ بولتا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کا محبوب میرا مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ کا محبوب حسین۔ نقطہ سن لیں، اللہ نے چاہا اپنے مصطفیٰ کو، مصطفیٰ نے چاہا آقا حسین کو۔ اللہ کی چاہت ہے اپنے نبی سے، اس کا نبی جب مصلی پہ کھڑا ہو، اس کے پاؤں میں ورم آ جائے، پیر سج جان، عبادت اس کی، اس کا محبوب کرے، محبوب نو تکلیف ہوئے، اندہ یا ایوہ المزمل کم من لیلہ الا قلیلہ، سونیا بیٹھ جا رب آکھے کدی چھوٹا قیام بھی کر لیا کر، گل چھوڑ کے امتی محبوبہ کوئی اور کلام بھی کر لیا کر، جڑا پیدنا ہمیں سلام دیتے وہ قبول سلام بھی کر لیا کر، تیرا رات جبنا دکھ دیندہ تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کر۔ اللہ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے، اپنے دل کے پاؤں میں برم آ جائے، پیران سے سجن آ جائے، آندھا سونے چھڑ نمازہ، چھڑ مسلح، چھڑ سجدے، بستر دے آ، سجدہ گھٹا تے بستر دے آ۔ یا ایوہ المزمل، اے مزمل کی چادر والے، ساری رات نہ جاگا کر، کم من لیلہ الا قلیلہ، سونے سونے جایا کر۔ یہ مقام محبوبیت ہے، آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ ہو، وہ دے محبوب دے پیرا جائے برم، پیرا جان سوچ، اندر سونیا سجدہ گھٹا تے مصلی مسلح چھڑ تے بستر تے آ۔ یہ ہوئی تو جو ہے اپنے
اچھا اپنے یاروں کو کوئی بھی دکھ ہون دیندہ نہیں. انہیں کہا میرے سونے میری عبادت نہ تینوں تکلیف ہوگی چھاڑی عبادت ہے. میں نے کہا سجدے نہیں چاہیے تیرے پیر سجن سونے مسلح چھڑ نمازہ تھوڑیاں پڑھ تینوں کا نہیں لوڑے تو دیر کے معصوم ہے. سونے تیرے سجدے میں ساری قائد کائنات کو بخش رہا ہے تو اس امت واسطے تو سونے بھی بخش دیں گے. آجا سو جا تو جو ہے اب میرے آقا مسلح پہ ہوں اس کے محبوب کو تکلیف ہو وہ کہتا محبوب سجدہ کام کر دے آجا بستر پہ آ استراحت کر اب ہو مسجد نبوی. توجہ رکھیے میری طرف مسجد نبوی ہو نماز خدا کی سجدہ خدا کا رکوع خدا کا قیام خدا کا میرے آقا کا سر سجدے میں ہو حسین پشت پہ بیٹھے حسین مصطفیٰ کا محبوب اللہ کو اپنے محبوب کی تکلیف گوارا نہ ہوئی جب نبی کا محبوب کندھوں پہ بیٹھا کہا مصطفیٰ نماز وہاں بھی میری تھی مگر کیا کروں تیرا حبیب تیرا محبوب حسین تیرے کندھوں پہ بیٹھا ہے مصطفیٰ میری نماز کا خیال نہ کر سجدہ بڑھا اور بڑھا اور بڑھا اور بڑھا جب تک حسین اتر نہ جائے تو سجدے سے کر. حسین کا مقام کیا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ سر جھکا ہے خدا کے لیے اٹھ نہیں رہا حسین کے لیے. سر جھکا تھا خدا کے لیے اٹھا نہیں حسین کے لیے. فرمایا بیٹھ تو اٹھے گا حسین گرے گا کوئی گل نہیں سجدہ لمحہ کا چڑھ. صحابہ اکرام فرماتے ہم نے یہ سمجھا شاید بڑھیا بھی ہے کہ ڈر لمحہ سجدہ. ایک صحابی فرماتے میں سر جھک کے دیکھا آقا کی پشت پہ میں نے امام حسین کو دیکھا میں نے حالت نماز میں سر اٹھایا نبی نو دیکھا نبی دے نمازے نو دیکھا اس صحابی دے نماز نہیں ٹوٹی انہاں دی ویکھ کے نہیں ٹوٹی ساڈے خیال نہ توڑ دے. اللہ نبی دا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوندی. میں کہ جس نبی دا خیال نہ آوے وہ نہیں ہوندی. بات سمجھے گا. اب ہوا کیا میں نے کہا 56 برس کے بعد شہید ہونا ہے مگر ہر کسی کو خبر ایک گل ہے میں نہیں سنائی ادھر وچ ایک راہ ہے جو دسن لگا. میرے آقا سجدے میں پڑے رہے پڑے رہے پڑے رہے پڑے رہے پڑے رہے. اللہ نے کہا سونا حسین ساری زندگی بیٹھا رہا تو ساری زندگی سجدہ تو سر نہیں چکنا. کیوں مصطفیٰ تو بھی یہ چاہتا ہے حسین کو تکلیف نہ ہو میں بھی یہ چاہتا تیرے محبوب کو تکلیف نہ ہو. 72 تسبیحات پر کتنی 72 تسبیحات. اچھا کنے گنیاں اور نماز نمازی دی گنی نہیں جاتی امام دی کون گنی. میرے آقا آگے ہیں گنی کس نے تھی میں بتاتا ہوں کس نے گنی ہے. آقا حسین نیچے اترے کر کے دوپہر کا وقت ہے شہزادی کو نہ نہیں اٹھا حسین بیٹے کہاں سے آئے ہو. عرض کی ماں میں نانا کی سواری کر کے آیا. حسین بیٹے یہ تو نماز کا وقت ہے. ماں آج میں نماز ہی سواری کی تھی. میرے بیٹے تجھے کتنی بار کہا ہے میرے بابا کو تنگ نہ کیا کر نماز کا تو خیال کیا ہوتا. اچھا بتا کتنی دیر بیٹھا میرے بابا کے کندھوں پہ. ماں آج میرے نانا نے میری خاطر 72 تسبیحات پڑھی میری خاطر 72 تسبیحات پڑھی ہیں. بیٹے اتنی دیر میرے بابا کا سر سجدے میں رکھا اتنی تکلیف دی مسکرا دیا کہ ماں اس میں کوئی راز ہے. جب اتنی بات دی نا تو شہزادی حنین نے پکڑ لیا سینے سے لگایا منہ چوما پوچھا حسین ماں تتڑی کرو کیڑا راز لکائی کرنا ہے. ماں نہیں دستا بتا مجھے تیرے نانا میں اور تجھ میں کیا راز ہے. ماں کو نہیں بتائے گا. عرض کی ماں گواہ رہنا آج میرے نانا نے میری خاطر 72 تسبیح پاک ہاتھ پڑی ہے. کل میدان کربلا میں 72 سال دے کے نانا کی تسبیحات کی یاد ہو جائے بچا. یہ حسین نے میں نے کہا 2 واقعات ایک واقع میلاد مصطفیٰ ایک واقعہ شہادت حسین. اچھا دنیا میں یہ دونوں ہی واقعات ہیں جن کا ذکر پڑھ رہا ہے. بتانے والا ابو لہب ابو جہل مر گیا ادھر یزید کی ذریت ختم ہو گئی. دنیا میں 2 ہی تو واقعات ہیں ایک نانا کا ایک نواسا.
ابھی حسین کربلا گئے نہ تھے تب مدینے کا ہر شخص جانتا تھا یہ جائیں گے تو جانے کے بعد ذکر کم ہوگا یا بڑھ جائے گا؟ بولیے. تو اللہ کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حبیب جو زمانہ گزرتا جائے گا ہر بعد میں والا زمانہ پہلے زمانے سے بہتر کرتا جا رہا ہے. اچھا میرے بزرگ بیٹھے نے آج تو 15-20 سال پہلوں کیا نبی نے انج ملاد ہوں سن جی بول رہا ہے گل سنو نا 35-40 سال پہلو میاں والے علاقے کے لوگ یوم وفات مناتے سن نبی جی انہوں نے ہوں سمجھ آئیے یوم میلاد منانا ہے. ہوں دیکھو جویں جویں وقت گزرتا ہے نعت خانیاں میلاد ایڈے ایڈے سونے سیر ساتے ہیں پوری دنیا اللہ کی قسمیں کوئی بادشاہ بڑھتے ہیں تو بڑا ہوئے وہ دا ایویں دا جشن نہیں جویں دا میرے مصطفیٰ ہے. یہ حالت ہو گئی ہے بڑے شہراں اگر 50-70 سنیاں دے گھر دوجا گھر آ جائے نا انہاں دے بچے لڑ رو بھی لا لیتے ہیں کہندے ساڈا گھر ہی کوڑا لگدا ہے تسی بھی لاؤ انہوں بھی مجبور میں یقین کرو وہ بھی لائی بچے مجبور کر دیتے ہیں. نبی کی سالگرہ ہے ہیپی برتھ ڈے ہے اس لیے ایسا جشن ہو ایسا چڑھانا ہو تو روکنے والے روکتے رہے مر مٹ گئے. نبی کا میلاد کٹیا اللہ کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. مصطفیٰ میں خود رب تیرا ذکر بڑھاتا رہوں. سمجھ آگئی ہاں جی آقا علیہ السلام اس میں کوئی شک نہیں. میرے آقا 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے 12 ربیع الاول کو ہی پردہ فرمایا. پردہ میں سمجھوں موت کی قسم پڑھ پڑھا اللہم کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جان نے موت کا ذائقہ موت کی حقیقت ہے. موت ایک ذائقہ ہے. یہ موت ہے ہوئی شاید جی ساری زندگی نکلتی نہیں یہ تو ایک ذائقہ ہے. ہوں تسی امب کھادا ہے مڑ کیلا کھا لو امب دا ذائقہ مک جائے گا کیلے دا آ جائے گا. موت تو اتنی دیر کے لیے مومن کو آنی ہے بس اکھاں بند ہونی ہیں قبر میں جانا ہے تو مڑ زندگی شروع. اس پہ دلیل مان پڑھ سورہ بقرہ کنتم امواتا فاحیاکم تم مردہ تھے ہم نے تمہیں زندہ کیا ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دیں گے پھر قبروں میں جاؤ گے ثم یحییکم پھر زندہ کر دیے جاؤ گے ثم الیہ ترجعون پھر اس رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. قبر والی زندگی کو موت نہیں ہے. ماں کے پیٹ میں تھے یہ موت ہے موت ابو یہ تو جمے اس موت کو زندگی نے مار دیا. تم مردہ تھے فاحیاکم ہم نے تمہیں زندہ کیا یہ زندگی مل گئی 40-50 سال 100 سال جتنا بھی ہم دیے ثم یمیتکم پھر موت آ گئی. اے جی موت ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت یہ موت آئی پھر کر دینے سونے کپڑے پائے ہیں آدھے نہیں بندہ مار کے مٹی ہو جاتا ہے تو میں کہا جی مٹی ہو جاتا ہے تو انہوں نوانا کہنا کل نہیں پیا کفن کل نہیں پونا روڑی تو سوٹے پیو مار کے مٹی جو بن گیا تو روڑی تے سوٹ مٹی جو ہے میں جا کے روڑی تے سوٹے انہوں نوان بھی دے ہیں کپڑے بھی پون دے ہیں نوے کپڑے پھر خوشبواں پھر نوی منجی پھر چادر یہ قد نہیں کرنا پیا مار کے مٹی ہو گیا کہاں سمجھا نہیں اچھا جی مٹی ہو گیا مار کے تیرا مطلب وہ حیثیت ختم ہو گئی. اللہ نے کہا نہیں یہ مار کے مٹی نہیں بنیا انہوں موڑیا تے چک اللہ نے کس میں بندے دی عزت برن تو بعد بھی نہیں مکتی مومن بھی کندھوں پہ اٹھایا قبرستان لے گیا. اللہ نے کہا کہ رکھ چل لین بڑا سامنے کھلو جنہیں کے سامنے کھلو وہ ادھر مٹی ہو کے مر گیا. اللہ کا ٹھہر انہوں سامنے رکھ ان مرد دعا یہ دے صدقے اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا یہ دے صدقے اپنے جینے والوں کی اپنے حالوں کی اپنے حالوں کی اپنے مرنے والوں کی بخشش مانگ اس کے صدقے تو سامنے لے جاؤ. ایک عام مومن یہ درجہ رکھے تے نبیاں تے ولیاں دا مقام کی دعا مانگنی ہے مر گیا مٹی ہو گیا گلاں کرنا مر کے مٹی تیرا ہوتا ہی ساڈا نہیں ہوندا. مرے تھے ہم گل سمجھے نہیں مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے ہمارے نبی. یہ تو عام ایک عام بندہ مومن ہے پھر تو موت ایک ذائقہ ہے. موت ایک اچھا ضروری نہیں ہے ہر کسی کے لیے ذائقہ چنگا ہی ہوگی. اب بھئی کچھ بندے وہ ہیں اب سائنس بتا رہی ذائقہ نا ذائقہ اس کا جدے کیسر ہوتا ہے
سبحان اللہ. اگر آپ بچے کے منہ میں نیبو نچوڑے نا، چھوٹے بچے کے منہ میں کرے گا، انہیں ذائقہ پسند نہیں. کوڑی شاید ہو نا، کوڑی دوائی وہ دے منہ تو پتہ لگتا ہے پسند نہیں، تے مٹھا چوپا دیو وہ دے منہ تو پتہ لگتا ہے پسند ہے. توجہ رکھنی ہے، توجہ میری طرف ہے. موت ایک ذائقہ ہے، ہر کسی کو اچھا نہیں لگتا. موت جب مومن کو آتی ہے اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے اسے موت کا ذائقہ اچھا لگا، اس کے چہرے پہ نور ہے، اس کے چہرے پہ سکون ہے. موت جب کسی بدبخت کو آتی ہے، بے ایمان کو آتی ہے، بدعقیدہ کو آتی ہے، اس کا منہ بھی کالا ہو کے بول بھی. موت ایک ذائقہ ہے، بندہ پتہ لگ جاتا ہے، مرد ہی پتہ لگ جاتا ہے. انہوں پیار سی موت نہ کہ ڈردا سی موت. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو موت کی حقیقت یہ ہے، موت بندے نو مار سکتی. ان کنتم امواتن، تم ماں کے پیٹ میں مردہ تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر موت آ گئی. سبحان اللہ. پھر قبر میں چلے گئے. ثم یحییکم، پھر فرشتے آ گئے، اٹھا کے بٹھا لیا، سوال و جواب ہوئے. پھر اس کے بعد موت نہیں آئی، فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر رب تک لٹائے جاؤ گے. ان سے عام مومن بھی نہیں مریا. تے جے مر گیا نہیں خبراں دے کد لینا سلام علیکا یا اہل القبور. جڑے مر گئے سن دے نہیں سلام دا جے وہ سن دے نہیں تے ہے نا، وہ جے سن دے ہی نہ ہون تے پھر سلام دا تے تو جا کے نا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبراں دے رہن والے تواڈے تے سلام ہوئے. وہ سن دے نہیں تے سن دے زندہ نہیں تے مردہ. اتنے عام مومن نہیں مردا تو نبی کی شان ہی مکھنی. موت کی حقیقت سمجھ لیں، موت کی حقیقت سمجھ لیں. اب قرآن پڑھے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے. اچھا ہم ایک گل سے شہید بنتا کہ یہ اپنی جان دیتا نبی دے محبت چ، نبی دے دین تو، کہ جنہیں جان دیتی ہے نبی تو وہ مریا نہیں، کہ جنہیں تو جان دیتی ہو کہ مر گیا. بھئی جس پہ جان دی ہے وہ جان دینے والا تو زندہ. قرآن کہہ رہا ہے تو جس پر جان دی گل سمجھی نا. اور میں ذرا موت بند کر دیں تاکہ عقیدہ ٹھیک ہو جائے. موت میں فرق ہے. میری اور آپ ہمیں موت کبھی پوچھتی ہے؟ اور جدو مرضی جتوں مرضی پڑوچ کر کے لے جائے. نبی نو تے ولی نو پوچھ کے ہوندی تینوں مڑی یقین نہ آوے اے موت ہی در رسول تے 3 دن ہاتھ بن کے کھلوتی ہے. موت میں فرق ہے تو زندگی میں بھی فرق ہوا یا نہ ہوا. موت ہمیں پوچھ کے آتی ہے، بولیے نبی نے پوچھ کے آئی. 3 دن تک میرے آقا کے دروازے پہ اسرائیل علیہ السلام ایک بدو کا روپ دار کے جاتے رہے. شہزادی پونین فرماتی بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. 30 دن میرے نبی فرماتے تھے ایک بدو نہیں اسرائیل ہے، تیرے پردے دی حیا کردہ. یار جس نبی کی بیٹی کی اجازت کے بغیر موت کا فرشتہ دریز مصطفیٰ پار نہ کر سکے وہ نبی کو کیا مارے. سمجھے نہیں؟ یہ موت 2 بار انسانی روح میں آئی ہے، بشری روح میں. ایک بار میرے آقا نے بولا، ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے بولا. جس سے بات سن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھیجا موت کو، جا موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کر رہا. یہ انسانی روح میں آئے، بشری روح میں آئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جنہوں جان کٹنے لگے نا تے موسیٰ علیہ السلام کھچ کے چپیٹ ماری، تھپڑ بڑوچ ماریا، آنکھ دا ڈیلا باہر کر چھڑیا. نبی دے منہ تے نہیں جانی، آنکھ دا ڈیلا باہر نکل گیا تے اے موت واپس ٹر گئی. اسرائیل اللہ رب العالمین ربا سونیا کڑے بندے کو کل گئی انہیں میرا ڈیلا ہی کٹ چھڑیا. ایڈا ڈاڈا بندہ میرا تو ڈیلا ہی چو گیا ہے. اللہ میں اچھا کیا تجھے تھپڑ پڑا ہے، تو نے کل بارگاہ مصطفیٰ میں جانا ہے، تجھے ادب آ گئے، خاصوں کی بارگاہ میں عام طریقے سے نہیں جائے. نبی کی بارگاہ میں کیا ہے ایویں نہیں جانا. ٹھیک ہویا تینوں اجے ایک لگ گئی ہے، وہ دا اثر سے 3 دن تک اندر بڑھے ہی نہیں ہے. ہاتھ بن کے 3 دن کے بعد
میرے آقا نے اجازت عطا فرمائی، نبی کی بیٹی پردے میں گئی تو موت کا فرشتہ دہلیز مصطفیٰ پار کر سکا۔ تے جڑا نبی دی دھی نو پوچھ کے اندر آوے انہیں نبی نو مارن ہونا۔ میں نے کہا نبی کی موت کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ موت آئی، جن کلو نفس ذائقۃ الموت ہے نا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو آپ کی اور رب کی ملاقات کا انتظام کیا جائے، آقا آپ کا اور رب کا وصال کیا جائے، وصل ہو جائے، ملاقات ہو جائے، اب اللہ کی ملاقات کا کون انکار کرے گا؟ میرے آقا میں اجازت ہے ملاقات کا انتظام کیا جائے۔ آقا علیہ السلام کی روح پاک کو ان کی شان کے لائق جس میں مصطفیٰ سے جدا کیا گیا، فرشتوں کی ایک بڑی جماعت آئی، پھر میرے آقا کی روح پاک کو پوری کائنات کی سیر کروائی گئی، مالا اعلیٰ پہ لے جایا گیا۔ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے جنت الفردوس، اس مقام پہ روح مصطفیٰ کو لے جایا گیا۔ جب روح مصطفیٰ جنت میں رکھی وہ بول پڑی ہماری چالا تیرا قرآن میرے ساتھ وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے مصطفیٰ تیرا ہر بات میں والا زمانہ پہلے زمانے سے بہتر ہوگا، بعد میں گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، بعد میں ساتھ پہلی ساتھ سے بہتر ہوگی۔ مولا مجھے جنت میں رکھ رہا ہے، جنت بڑی ہوگی اوروں کے لیے، میں روح مصطفیٰ ہوں، وجود مصطفیٰ سے ہو کے آئی ہوں، مجھے رکھنا ہے پھر ایسی جگہ پہ رکھ جو جس میں مصطفیٰ سے آلہ ہو۔ اس جنت کی اوقات میرے سامنے کیا، میں تو اس جسم میں رہی ہوں، وہ جسم کہاں لگ جائے تیری جنت اتھے ہی بڑھ جائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر میں جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک ہے۔ میرا نبی جتھے پیر دھر دے وے تیری جنت اتھے بن جاوے، تے میں اس جسم جو آئی ہوں سمجھا نہیں، میں 63 سال اس وجود میں رہی ہوں، وہ وجود مصطفیٰ تو مجھے رکھنا ہے، تو مولا پھر ایسی جگہ پہ رکھ جو جس میں مصطفیٰ سے آلہ ہو، جس میں مصطفیٰ سے فرمایا اے روح مصطفیٰ مجھے اپنی کبریائی و جلال و عظمت کی قسم میں نے جس میں مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کو بنایا ہی نہیں۔ شاعر نے کہا مصور نے بس انتہاس کر دیتی، بڑی ترنم نال تصویر کھچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑتا محمد بنا کے قلم توڑ۔ اے روح مصطفیٰ میں نے اس جسم سے بڑھ کر کسی کو بنایا ہی نہیں، وہ وجود ایسا ہے، وجود ایک تھا میں نے آدم کو اسی میں جمع کر دیا، وجود ایک تھا ابراہیم کو اسی میں رکھا، وجود ایک تھا اسماعیل کو اسی میں جمع کیا، وجود ایک تھا اس نے یوسف کو جمع کیا، وجود ایک تھا لہنے داؤدی کو اسی میں رکھا، وجود ایک تھا اسماعیل کو اسی میں رکھا، وجود ایک تھا یعقوب کو اسی میں رکھا، یحییٰ کو اسی میں رکھا، ارے وجود ایک تھا میں اسی ایک وجود میں 1,24,000 کو جمع کرتا گیا، نبی بنتے گئے جب سارے حسن سمیت کے جمع کیے تو جمال حسن محمد مصطفیٰ میں نے اس سے بڑھ کر کسی کو بنایا ہی نہیں، اور تیرا ہے میرے ساتھ وعدہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے روح مصطفیٰ جس میں مصطفیٰ سے بڑھ کر اگر تو ہے وہ میں خدا ہوں، میں اس سے بڑھ کر کائنات میں اگر وہ ہے تو میں خدا، میں جسم سے پاک، میں روح سے پاک، میں وجود سے پاک، تجھے اپنے پاس رکھ نہیں سکتا، اور جنت رہنے کے لیے چھوٹی، جنت کی اوقات ہی کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اور جس نبی کی امت کی ماں کا یہ درجہ ہو جنت پیروں تلے رول دی پھرے، بھئی جنت ماں اس امت کی ماں کی قدموں میں جنت ہے، اور وہ جنت جسے میرے آقا کبھی ربیہ بن کعب کو دے دے، کبھی ابو بکر کو دے دے، کبھی بلال کو دے دے، جنت اختیار میں میرے سونے جائے، تو جنت تو خود میرے آقا کی غلام ہے، کنیز ہے، تو روح وہاں کیا رہے گی؟ فرمایا روح مصطفیٰ تو جنت میں رہنے کے لیے تیار نہیں، جنت تیرے رہنے کے لیے چھوٹی، جنت تیرے مقام سے نیچے، میں اپنے پاس رکھ نہیں سکتا، میں خدا ہوں۔ روح مصطفیٰ تیرا ہے میرے ساتھ وعدہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اب ایک ہی طریقہ ہے، روح مصطفیٰ جا واپس
میرے آقا آج بھی حیات ہیں، بولی آج بھی، مگر ہر کسی کو نظر نہیں آتے. پہلے ہر کسی کو نظر آتے تھے، اب اسی کو نظر آئیں گے جدا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا. میرے نبی نے توجہ ہے کہ نہیں؟ موت کو بھی موت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، پھر موت کو لایا جائے گا جنبے کی صورت میں، مینڈے کی صورت میں. موت کو چھری پھیر دی جائے گا. اے موت جنت وچ وڑ سکتی؟ جنت والے ہمیشہ جوان رہیں گے. بابے بھی جوان ہوتا ہے، تو جننے مردی کشتے کھا لیں جوان جنت جا کر ہونے. ایک بابا میں تیری آنا مولوی جی، میں کہا بابا جی آنا میرے گوڑے بس ہو گئے ہیں. میں کہا بابا جی گوڑے نے ہوئی تھوڑی ہے، گوڑے نے اتنی محنت کی، مزدوری کی، ان کا ہر گوڑے تھپ کے جاتے آج کل فراغام دے گئی ہیں نا. جنت میں جا کے سارے دائمی عورتیں جوان رہیں گے، تو جنت جنتیاں کو موت نہیں آئے گی. جنت بہت لکھا ہے، جس نے کہا یہ اشارے عام نہیں ہے، جنت میں موت کا داخلہ ممنوع. اگر موت آپ مر جائے گی تو پھر جنت کتوں جائے گی؟ توجہ رکھنی ہے، نقطہ بڑا پیارا ہے. جنت میں موت جا نہیں سکتی. جنتی جوان ہو گئے، دائمی زندگی ہے. جنتی لوگوں نہ موت ہونی ہے نہ بڑھیا ہونا ہے، سدا جوان ہی رہنا ہے. تو 70 ہوگا. ایک مولوی تقریر کرے آندا جی جڑیاں بڑیاں دنیا دیاں ہویاں نا، اے جنت جو بنانیاں سردار ہویاں نے. آندا مولوی صاحب تو چھڈ بڑا کیڑی گل سناوندا ہے، پھر تو جنت لین کی جانا جی ہوئے فلم بنیا نے. اب میری بات سمجھاؤ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو پہلا رشتہ کائنات میں مرد اور عورت کا بنایا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اماں حوا اور آدم. بولیے اماں حوا اور آدم علیہ السلام کا پہلا رشتہ جو اللہ نے بنایا نا، وہ میاں بیوی، ماں بعد میں بنی، بیٹی بعد میں بنی، بیوی باپ ماں کے سارے رشتے بعد میں بنے. پہلے شوہر کی زوجہ بنی ہے، زوج. اس لیے قدر کیا کرو، اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے نا مفتی نوکرانی، اس کی قدر کیا کرو. ظلم کرنا چھوڑ دیں، خدا حق پورا ادا کرے. آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک گئی، پھر واپس. میں نے کہا موت کو بھی موت ہے، موت جنت میں جا سکتی. اب میرے نبی نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر میں جو جگہ ہے جنت کے باغوں میں سے جتھے میرے آقا آرام فرمانے، وہ جو ٹکڑا ہے نا وہ جنت کا ٹکڑا ہے. اگلی بات سن، ایک دن جبرائیل کو میں جبرائیل جنت کی مٹی چکتے جا کے مدینے لایا. یہ جہاں جتھے بندہ جتھوں مٹی بندے نے مار کے اتھے ہی جانا ہے، یہ گل سچی ہے. یہ جو مدینہ ہے نا، اتھے جبرائیل علیہ السلام جنت کی مٹی چھٹ کے ٹر گئے. پھر ہزاروں سال پڑی رہی جب آقا علیہ السلام سے ایک وقت 24 نبی بھیج دیے. اب جب آقا علیہ السلام کا نور اپنی ماں کے وطن میں پہنچ گیا، فرمایا جبرائیل جاؤ مٹی لے آؤ، حسن مصطفیٰ بنائیے. اب اس نور کو میں صورت دینے جا رہا ہوں. وہ مٹی لیا جو جنت کی اٹھا کے نیچے چھوڑایا تھا. جبرائیل علیہ السلام آئے، یہ جہاں حکومت خضرہ ہے نا، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ مٹھی چک کے لے گئے ہوتے. رب کائنات نے فرمایا اس کو ذرا سلسبیل و تسنیم و رضا کے پانی سے، جنت کے پانی سے دھو کے لے آؤ. عرض کی آقا ہے تے پہلے ہی نور ہے. جنت نور ہے، جنت کی مٹی بھی نور ہے. فرمایا دنیا چلیے کٹا شٹا پہ گیا ہونا. اس مٹی کو دھویا، اس نور سے جنت. آقا کی مٹی بھی ہم جیسی، وہ مٹی ہے جو جنت سے آئی، جنت میں واپس لے جائی گئی. یہی وجہ ہے میرے نبی دے جسم دا سایہ نہیں سی، کیونکہ ساڑھے بھی مٹی لگی نہیں. ہمارے والی مٹی بولیے لگی نہیں، وہ مٹی الگ. پھر میرے آقا جب ماں کے بطن سے باہر آئے، دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا پیدا ہوئے، تو میرے آقا دا ماں دی ناف نال کوئی تعلق نہیں سی، ناف پہلو ہی کٹی سی. میرے آقا ناف بریدہ تھے. اللہ نے ماں دے ٹھڈ وچ بھی اپنے نور نال پالیا، ماں دے خون نال نہیں پالیا. آقا علیہ السلام کا دنیا میں آنا بھی سب سے الگ. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر میں جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے پتہ لگا. جہاں میرے آقا آرام فرما ہے وہ جنت، جہاں صدیق پر وہ جنت، جہاں فاروق اعظم وہ. اچھا جنت میں موت جا نہیں سکتی؟ جنت میں موت
جنت کا ٹکڑا موت اتنے جا نہیں سکتی پھر ماننا پڑے گا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے تینوں نظر نہیں ہوتا تے بابے صوفی برکت لدھیانوی بولو تے اکھاں بنا لیا اتنے گفت پریشن ہوتی آج کل کیمپ لگا ہے نظر بابا جی نظر انہوں نہیں ہوتا تے نہیں ٹر گئے ہن کی لبنا اس دے بڑے بڑے درباراں تے گئے اسی مکیوں حج کر کے آ گئے میں کہ تینوں مدینے والے بلایا ہی نہیں اب میں اس کو آسان میں گل پوری سمجھا کے جاواں گا کہ جاننا نہیں سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کرو جڑا بندہ ستا ہے شاید پوچھ کر بندے سا بھائی آپ نے ابھی تک تو جو ہے جان دو آپ مدینہ الاولیاء کے رہنے والے ہیں یہ تو اولیاء کی بستی ہے یہاں تو ہر ولی زندہ ہے اور نبی مار جائے نبی میں کہا تو نبی دی گل کرنا تو بلے شاہ کی گل نہ سنا یہ گنڈا سنگھ بارڈر ہے قصور میں گنڈا سنگھ بارڈر قصور تے نال ہی سرحد انڈیا دی اس زمانے میں ہندو پاکستان سب کٹھا ہی تھا بابا بلے شاہ صاحب اللہ کے اولیاء کی بارگاہ میں سارے ہندو بھی آتے تھے سکھ بھی آتے جیسے خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ایک بابا بلے شاہ قصور والے خط سید سن تے نچدے ہرائی دے سامنے رہے بابا بلے تو کیسا بلنا ہے کہ میں نچ نچ یار انہوں نے کہا کنجری بڑھیا میری عزت نہیں کٹتی میں نے نچ نچ یار بنا راتی جاگے شیخ جامع رات جاگر کتے تین کتے ساری رات راکھی کر دے تدنے جا رڑا سکتے تین تھی کتے مالک دا ہوا مول نہیں چھڑ دے پاہمیں سو مارے جتے تین تھی کتے اٹھ بلیا اٹھ یار بنا لے نیتے بازی لے گئے کتے تین تھی کتے مطلب بڑا الفاظ ہے کدی اپنے آپ میں بڑے نہیں تے جاجا ورنہ مندر مسیدی کدی من اپنے وچ بڑے نہیں تے روز شیطان نہ لڑنا کدی نفس اپنے نہ لڑے ہی نہیں اسمانی اردیاں پھانڈا بلیا جڑا ویچ بیٹھا ہوں بڑے اسمانی اردیاں پھانڈا بلیا جڑا ویچ بیٹھا انہوں بڑے ہی نہیں انہوں ہوتے نے بابا بلے شاہ منگلوار تو آپ مر گئے موت آ گئی منگل آلے دن ہندوؤں کا جو ہے ہندو ہیں وہ منگلوار کو عبادت کرتے ہیں منگلوار بدھوار ویروار پہلو یہ بھی آتے تھا ہوں تھوڑا بدل گیا یہ بھی آتا بدھوار منگلوار تے منگلوار کو آپ فوت ہو گئے ہندوانیاں بڑھیاں آپ دے دن بندے نے جویں ہندوان دا دن منگلوار عیسائیاں دا دن ہفتہ یہودیاں دا اتوار مسلمانوں دا جمعہ جمعرات پیر ہیں تے بڑھیاں آپ فوت ہو گئے تے بڑھیاں پوری لوگ ہندوانیاں بڑھیاں گلہ مل رہے بڑا بابا مریا پھرتا ہے مرنا سی پلا جمعے نو مر جاتا اسی 100 کپڑا لڑا تو نہ ساڑھا دن خراب کر گیا انہوں منگل ہی لبا سی مرن نو آپ نے آج کفر تو ہاتھ بار کٹیا تو میں بڑھیوں لڑو نا آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو میں اسی آج نہیں مارتے موڑ مار جامان اور اسی آج نہیں مارتے اسی موڑ مار جامان ایک اللہ نے ولی کی شان ہے تو نبی کی شان موت میں فرق ہے سانو موت ان چاہتی ہے نبیوں کو پوچھ کے ہوتی جی نبی کی اجازت نہ دے موت مار نہیں سکتی موت کی مزاد ہے خود موت مخلوق ہے خلق ہونے نبی کی محتاج ہے میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے نا جنت ہے وہ کی ہے بولیے جنت ان میں تو عقیدہ کی بات سمجھا دیا اندر نے جی میں تو بڑی باری میں کیا نظر ہی کچھ نہیں ہوتا میں کیا اکھاں سرما پایا گا اب آپ دیکھیں جڑا آج تو 10 سال پہلوں ہونتے ماشاءاللہ موبائل صاحب آ گئے ہیں اچھا یہ بھی بڑی تلاش ہے اندر سمارٹ فون یہ اندر دنیا جاندیاں شیما بڑھ گیا نہ سی ڈی رہی نہ وی سی آر رہا نہ ٹی